اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ توحید، اور توحید میں آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے خدا کی معرفت کیوں ضروری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. آج ہم خدا تک پہنچنے کے مختلف راستوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو کہنا چاہیے کہ موفق ترین راستے، جو آسان ترین راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے، وہ ہمارے بزرگوں نے دو بیان کیے ہیں. ایک اندرونی راستہ اور ایک بیرونی راستہ. اندرونی راستہ کیا ہے؟ انسان اپنی وجود کی گہرائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے. اور دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے، اس میں مخلوقات، کائنات کی جو تخلیق ہے، کائنات کی جو مختلف مخلوقات ہیں کہ جو اس وقت کائنات میں موجود ہیں، ان کے مطالعے سے اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے. آج ہمارا موضوع گفتگو اندرونی راستہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو اگر ہم اس کی فطرت کے اوپر چھوڑ دیں، اور یہ آپ نے خود تجربہ کرنا ہے، تب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کسی رنگ و نسل کا انسان ہو، کسی بھی جو ہے علاقے کا رہنے والا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کچھ بھی ہو، خود آپ جس سطح پر بھی ہیں، ایک دفعہ تنہا ہو جائیں، ایک دفعہ جدا ہو جائیں اور اپنے وجود کے اندر گہرائی میں اپنا مطالعہ کریں. اپنی جو سالم فطرت کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو میری سرپرستی فرما رہی ہے، میری مشکلات کو دور کر رہی ہے. کوئی ایک ایسی طاقت ہے کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو میری مدد کو آتی ہے. یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ سوچ اور یہ فکر انسان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ احساس انسان کے اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ احساس وہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کو متوجہ کرتی ہے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو اس کے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ کب انسان متوجہ ہوتا ہے؟ جب انسان تنہائی میں ہو، جب انسان کچھ لحظوں کے لیے ان دنیا کے جو مشغولیات ہیں، جو دنیا میں مختلف مصروفیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے، الگ کر لے، جدا کر لے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر غور و فکر کرے، اپنے وجود کے اندر دیکھے اس کے اندر کس قسم کی تڑپ موجود ہے. اور یہ جو تڑپ ہے، یہ جو ہے کہ ایک بڑا کوئی طاقتور ہو، ایک بڑے طاقتور کی خواہش رکھنا، ایک بڑے طاقتور کے زیر سایہ آ جانا، ایک بڑے طاقتور ہستی کے وجود کو محسوس کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ اس کا اندرونی راستہ ہے. اور یہ پھر انسان کو اگلے مراحل کی طرف لے کے جاتا ہے. ممکن ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور ہنگامہ آرائیاں دن روز کی اور مختلف امور میں مشغول ہو جانا انسان کو وقتی طور پر خدا سے غافل کر دے، یا یوں کہوں کہ اپنے اندر کی آواز سے غافل کر دے. لیکن جب بھی انسان کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اور پھر آپ پوچھیں، سوال کریں، ہاں جی آپ بتائیں کبھی زندگی میں ایسا پیش آیا آپ کے ساتھ کہ آپ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہو، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہو کہ اے میرے کوئی ایک ہے ہستی کہ جس سے میں التجا کروں اور اس کو میں پکاروں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ خوب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اور خود جو آپ جس کو میں مخاطب ہوں، آپ کیا کہتے ہیں
کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ جب سب زندگی کے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہوں، آپ مشکل کا شکار ہو گئے ہوں، کوئی حادثے کا شکار ہونا جا رہے ہوں خدا نخواستہ، اور اچانک دیکھا کہ ایک دم سے مایوسی سے ایک دم سے آپ کو ایک امید کی کرن دکھائی دی، اور وہ ایک ایسی عظیم طاقت کہ جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے در پہ آؤ تو میں تمہاری مشکل کو آسان کروں گا۔ البتہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں دراصل اس کو لمس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا، یہ احساس اس کے اندر ہوگا، وہ اس بات کو محسوس کر لے گا، وہ اس کو سمجھ لے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آیا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو ظاہری بات ہے اس کو یہ اس بات کو احساس کرنا مشکل ہے کہ اس کے یہ کبھی زندگی میں اس طرح اس کی حالت ہوئی ہو کہ سب شدید پریشانی اور مشکل میں آ گئی ہو، اور پھر اس کی امیدیں ایک ایسی ذات کی طرف لگی ہوں کہ جس کو وہ سمجھتا ہو کہ وہ میری ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ بس اب میں آپ سے یہ بات کروں گا پہلے مرحلے میں اور دوسرے میں، جو ہم نے بات کی کہ پہلے مرحلے میں انسان خود سے سوچتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، خود سے اپنے اندر تلاش کرتا ہے، اور دوسری مرحلے میں بات ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی بلا نازل ہوتی ہے، اس وقت وہ اس خدا کے دروازے کی طرف پلٹتا ہے اور خدا سے التجا کرتا ہے، اپنے خالق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ بس یہ ایسی آواز ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہمیشہ موجود ہوتی ہے، لیکن جب کسی مشکل گھڑی کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ شدت سے اس آواز کو سنتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے۔ تاریخ میں بھی ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہو گیا، ویسے طاقتور تھا، قوی تھا، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ قوی سمجھتا تھا، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی جیسے الفاظ سے یاد کرتا تھا، جب وہ بھی کسی ایسی مشکل گھڑی کا شکار ہوا تو وہ بھی رہ نہ سکا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، قرآن میں فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہوا کہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وہ ہر چیز کو رونتا چلا جا رہا تھا، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل پر جتنے ظلم و ستم ہو سکتے تھے وہ بنی اسرائیل کے اوپر وہ ظلم و ستم کر رہا تھا، طاقت کے نشے میں، گھمنڈ میں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو یا دریا کو شق کر کے دریا کے دوسرے طرف چلے گئے، اور یہ ان کے پیچھے جب بیچ سمندر میں پہنچا، اور بیچ سمندر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھا لیا تو چاروں طرف سے جب پانی کی لہروں نے، پانی نے اس کو اپنی طرف گھیر لیا، تو یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا گھمنڈی شخص، مغرور شخص، یہ بھی پکار اٹھا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا۔ اب اس کو موسیٰ کے خدا یا موسیٰ کے قوم کے خدا کو اب اس کو یاد آیا، اب اس کی فطرت کی آواز اس نے جھنجھوڑا اس کو کہ یہ کوئی ایک ذات حتماً ایسی ہے کہ جو تمہیں بچا سکتی ہے۔ لیکن اب کیونکہ وہ بہت جب اپنی زندگی کو یقینی دیکھ چکا تھا، اس لیے روایتوں میں ہے کہ کیونکہ اس کی موت یقینی تھی، اب کیونکہ اس نے خدا کو پکارا تو اب یہ پکار اس کے کسی کام نہیں آئی۔ یعنی وہ فطرت کی آواز جو اس نے ساری زندگی دبا کے رکھی، زندگی کے آخری لمحے میں وہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ لیکن وہ جو اندر اور فطرت کی آواز جو ابھر کے اس کے سامنے آئی، وہ شخص اس کے باوجود کہ متوجہ بھی ہو گیا، اس نے خدا کو بھی پکارا، لیکن خدائی قوانین کے تحت کہ خدا کہتا ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں ہو، جی رہے ہو، تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ لیکن جب تمہیں دیکھو گے کہ عذاب یقینی ہے، تمہاری آنکھوں میں عذاب یا تمہاری موت یقینی ہے، اب اگر تم میرے دروازے پر آؤ گے اپنی یقینی موت دیکھنے کے بعد تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، خدا سے
جو تم مدد مانگ رہے ہو وہ مدد تم کو نہیں دی جائے گی۔ لیکن عام حالات میں، عام زندگی کے حالات میں انسان باطل پہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر فرعون باطل پہ تھا، اس لیے، اور جب اس نے اپنی موت کو یقینی دیکھا تب اس کی فطرت کی آواز جاگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن آئے دوستان عزیز، ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم خود سے اس آواز کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اس آواز کو جو ہے خدا نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے، اور اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کیا کہ بس جب وہ کشتی پر سوار ہوں اور طوفانی موجوں سے موت کا ڈر پیدا ہو تو اللہ کو اخلاص سے پکارتے ہیں، پس جب اللہ انہیں ساحل کی خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو وہ اسے بھول کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب مشکل سے نکل آتا ہے تو پھر خدا کو جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اندر دل کی گہرائیوں سے اس فطرت کی آواز کو سننا ہے اور اس آواز پر لبیک کہنا ہے، اور اس کے لیے انسان کے لیے سب سے بہترین موقع تنہائی میں اس خدا کی اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈھونڈنا ہے، خدا کو تلاش کرنا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے۔ سوال کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، ہم بچپن سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم شروع سے ہی ہمیں خدا ہے، خداوند کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہم اس لیے ہم اس ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اس ماحول کے اثر کی وجہ سے ہم پروردگار کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اگر یہ خدا کی اندر جستجو یا خدا کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو اگر کسی ایک زمانے سے یا کسی خاص علاقے کے لوگوں سے یا کسی جو ہے وہ خاص زمانے کے لوگوں سے مخصوص ہوتی تو پھر ہم آپ کی بات مانتے، لیکن اگر آپ طول تاریخ کا مطالعہ کریں تو اول سے لے کر آخر تک انسان جو ہے وہ جس زمانے کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس رنگ و نسل کا ہو، ہر انسان اپنے اندر کسی نہ کسی انداز میں خدا کی آواز کو پاتا ہے، اس کی فطرت میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اب اہم نقطہ یہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی آواز محسوس کی، اور اگر آپ نے واقع محسوس کی اور اس کے ذریعے سے اپنے خدا تک پہنچ گئے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے اس آواز کو ابھی تک دبائے رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے، تو اب بھی وقت ہے کہ آئیے اور اس اندرونی آواز کے ذریعے سے اپنے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہمیں اپنے ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔